بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ ہم لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی آنے والی رات شب براءت ہے، جس رات میں اللہ پاک سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس رات کو شب براءت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی اللہ پاک اس مبارک اور مغفرت عامہ پر مشتمل رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے، جن میں سے پہلا مشرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، چاہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اعمال افعال میں کسی کو شریک کرے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مشرک قرار دیا جائے گا اور اللہ پاک اس کی شب براءت کے اندر بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ اسی طرح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب میں مست رہنے والا انسان ہر وقت جو نشے میں رہتا ہے، اللہ پاک اس انسان کی بھی ایسی مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ اس رات میں اللہ پاک عمومی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، جبکہ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ کثیر تعداد میں اللہ پاک لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کے باوجود جو شراب میں مست رہنے والا انسان ہے، ہر دم نشے میں رہتا ہے، اللہ پاک اس مسلمان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق جو ماں باپ کا، والدین کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، ماں باپ کی حکم عدولی کرنے والا ہے اور جائز کاموں کے اندر ان سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر والدین شریعت کے کسی حکم کے خلاف اپنی اولاد کو عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کا لحاظ رکھا جائے گا اور ان کا ادب و احترام ہم اولاد پر ضروری ہے۔ تو ایک والدین کا نافرمان ہے کہ اللہ پاک اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ رکھا ہے اور اس کے حوالے سے دل کے اندر کینہ لے کر گھوم رہا ہے، تو اس دل کے اندر رکھے ہوئے کینے کے ساتھ اور قطع رحمی کے کبیرہ گناہ کے ساتھ اللہ پاک اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی توبہ اور مغفرت کر لے، توبہ اور استغفار کر لے، اس کے باوجود اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے بغیر کسی گناہ کے، تو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اللہ پاک اس شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو لوگوں میں عام ہو چکا ہے، بلکہ لوگ اس گناہ کو گناہ تک ہی نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ ہے ٹخنوں سے نیچے ازار اور قمیص لٹکانے والا،
یہ اتنا گھناؤنا اور کبیرہ گناہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ٹخنوں کے نیچے ازار لٹکاتا ہے اور ٹخنوں کے نیچے اپنی قمیص کو کپڑے کو لٹکاتا ہے تو اللہ پاک اپنی نظر کرم اس کی طرف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، بلکہ ہر دم اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ ایسا کبیرہ اور گھناؤنا گناہ ہے، اور یہ وہ حرکت ہے جس حرکت کی بنیاد پر اللہ پاک شب برات کے اندر اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گناہ ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان گناہوں کے ساتھ اللہ پاک ان گناہوں میں رہنے والے لوگوں کی اور مسلمانوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور بدن سے نکلنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کہیں ہم ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر ملوث تو نہیں ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس کی طرف ہماری نظر نہ جانے کی وجہ سے ایسی مبارک راتوں کے اندر بھی مغفرت سے محروم رہ جاوے۔ اس لیے ہمیں دوبارہ شب برات کی آمد سے پہلے اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ اگر ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو ان گناہوں کو فوری طور پر ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ ان گناہوں میں ملوث نہ ہونے کا عزم مصمم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برے اعمال سے بچائے اور ان گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔